قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. اب جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ بالکل ابتدائی 4 سالوں کی صورتیں جو ہیں وہ آتی چلی جا رہی ہیں اور ان میں وہ تیکھا پن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اور وہ چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسلوب جو ہے مکی صورتوں کو اس کو نوٹ کرتے چلے جائیے. نون والقلم وما یسطرون. نون قلم کی قسم اور جو لکھتے ہیں اس کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی تو اپنے رب کی مہربانی سے ہرگز پاگل نہیں ہے, دیوانہ نہیں ہے. اب حضور کو دیوانہ کہا جا رہا ہے نا, اب اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ پہنچ رہا ہے, دل ہی تو ہے سنگو خوش. تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اپنے رب کی مہربانی سے آپ دیوانے نہیں ہیں. ان کی باتوں کو غور نہ کیجیے, ان کو لفٹ نہ کرائیے. لیکن جوتا جسے کاٹتا ہے پتا تو اسے ہوتا ہے. تسلیاں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں لیکن بٹوین دا لائنز آ رہا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہی ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. آپ کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. وانک لعلی خلق عظیم. اور آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. پاگل تو بہت دور کی بات ہے, آپ تو انتہائی خوش اخلاق ہیں. عام طور پر ہمارے عام پنجابی محاورے میں اخلاق جو ہے وہ اچھی گفتگو اور ذرا اچھی طرح پیش آنا آتا ہے, لیکن اصل میں جو خلق ہے یہ ایک بہت اونچا لفظ ہے جس میں انسان کا پوری کی پوری شخصیت آتی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. کوئی بات نہیں, ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے, تم بھی دیکھو گے اور یہ بھی دیکھیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ پاگل کون ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. بے شک تیرے رب کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وهو اعلم بالمهتدین. اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پر رہنے والے لوگوں کو بھی. فلا تطیع المکذبین. بس جھٹلانے والوں کا کہنا نہ ماننا. یعنی وہ تمہیں جھکانا چاہتے ہیں, سرنڈر کرانا چاہتے ہیں, بیک فٹ پہ لے جانا چاہتے ہیں, نو, ان کا کہنا نہ ماننا, ان سے ڈکٹیشن نہ لینا. ودو یہ چاہتے ہیں لو تدہنو کہ تم ذرا ڈھیلے پڑ جاؤ, فیدہنو تو یہ بھی تمہاری مخالفت میں ڈھیلے پڑیں گے. لیکن ان کو ڈھیلا کرنے کے لیے اپنے میسج میں کوئی نرمی نہ کرنا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ آج ہم مغرب کی نماز میں لاؤڈ سپیکر پر تبت یدا ابی لہب وتب کہہ لیتے ہیں, کہتے ہیں اکثر پڑھی جاتی ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ اس شہر مکہ میں جہاں وہ بدبخت زندہ موجود تھا, جب یہ سورت پڑھی جاتی ہوگی تو کیا قیامت آتی ہوگی. اور قریش کی کوشش کیا تھی ان کے سرداروں کی, خاص طور پر ان میں ولید بن مغیرہ ایک بڑا اہم نام ہے. یہ بڑا انٹلیکچوئل تھا, کھاتا پیتا بھی تھا, جو اندر کردانی ہونے کملے بھی سیانے, بڑی مانی جاتی تھی اس کی, کیونکہ یہ انٹلیکچوئل ذوق رکھتا تھا. اب ظاہر ہے کہ جس کے پاس فارغ وقت ہو لٹریچر وہی پڑھتا ہے نا, جس کو بیچارے کو صبح 8 بجے گھر سے نکل کے رات کو 6-7 بجے تھک ہار کے آنا پڑے تو بیچارہ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہی بڑی مشکل سے نماز پڑھ کے سو جائے گا. اب جس کے پاس فارغ وقت ہے سارا دن, یہ عیاشیاں اس کی ہیں کہ وہ لٹریچر پڑھے, شاعری بھی انجوائے کرے اور تحریروں کو بھی انجوائے کرے. اب کیونکہ کھاتا پیتا تھا لہذا ایک ذوق تھا لٹریچر کا. قرآن مجید کو بڑا پسند کرتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں قرآن مجید سننا بھی پسند کرتا تھا. چوری چوری آتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرتا تھا, بغیر فیس کے مشورے بھی دیتا تھا کہ اصل میں آپ بہت ریجڈ ہیں نا, ذرا تھوڑے سے آپ نرم ہو جائیں تو قریش بھی نرم ہو جائیں گے اور میں آپ کا پیچ کرا دوں گا. اب یہ بیک گراؤنڈ ہے. فلا تطیع المکذبین ودوا لو تدہنوا. یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو, فیدہنون تو یہ بھی نرم ہو جائیں. ولا تطیع کل حلاف مہین. ابھی اس کا ذکر شروع ہو گیا, باقاعدہ نام نہیں لیا. صرف ایک ہی بدبخت ہے ابو لہب جس کا نام لے کر قرآن مجید نے کنڈیم کیا حضور کے مخالفین میں سے. باقی سب ذکر ہے, ابو لہب کا, ابو جہل کا ذکر ہے, ولید بن مغیرہ کا, دونوں کا ایک ایک سے زیادہ مرتبہ ذکر ہے لیکن نام نہیں لیا. ولا تطیع کل حلاف مہین. ہرگز کہنا نہ ماننا اس شخص کا
جو ذلیل قسمیں کھاتا ہے، ہم مازن مشائن بنمیم، تانے دینے والا اور چگلیاں کھاتا پھرنے والا، مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا، معتد اثیم، حد سے بڑھنے والا، بہت گناہگار، اتل بعد ذالک زنیم، سرکش اور ان سب عیوب سے بڑھ کر بدذات بھی۔ بدذات سمجھے نا، حرامی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کے پوچھا، امام مانی کہ ہاں یس تم حرامی ہو۔ یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز تھا۔ اتل بعد ذالک زنیم ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال والا ہے اور اولاد والا ہے۔ اس سے کئی بیٹے تھے، یہ اپنے والد کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا نہیں اس کا بیٹا، اس آیت سے پتا چلا، لیکن جو پبلک میں کیا تھا کہ یہ باپ کا اکلوتا بیٹا اس کی پوری جائیداد کا وارث تھا۔ آگے اس کے کئی بیٹے تھے، اور جب گن نہیں آئی تھی تو اس وقت کسی انسان کی اصل طاقت مین پاور تھی۔ جس کے 10 بیٹے ہیں اس کے 22 ہاتھ ہیں، 2 اپنے اور 22 بیٹوں 20 بیٹوں کے۔ تو ان کان ذا مال و بنین، یہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے سیم اولڈ لیجنڈز، پرانی کہانیاں ہیں، چٹو پرے۔ سنسمو علی الخرطوم، اس کا ناک بڑا نمایاں تھا، اب اس کو سور سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید نے۔ میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی بازو چڑھا کے آتا تھا ایسی تیسی۔ سنسمو علی الخرطوم، ہم داغ لگائیں گے اس کی سونڈ پر۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اب ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ آ رہا ہے یہاں پر، اور یہ بھی ایک روٹین واقعہ ہے، اس لیے کہ قرآن مجید زندہ کلام ہے، اس میں کوئی پرانی کہانی نہیں ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یہ باغ والے کون تھے؟ یہ ایک بڑا نیک آدمی تھا جو جب فصل آتی تھی، پھل آتا تھا تو غریبوں کو دعوت دیا کرتا تھا، آؤ بھائی آج میں نے فصل کاٹنی ہے، پھل کاٹنا ہے، تم بھی اپنا حصہ لے جاؤ۔ اب جب بزرگ فوت ہو گیا تو یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت سیاںا سمجھنے لگتے ہیں، اب بھائی تو بس بہت ہی انہوں نے فالتو آیا ہے، اور ان کی عادتیں بگڑ گئی ہیں غریبوں کی، ہم نہیں بھی بلاتے تو بھی آ جاتے ہیں۔ تو مل کے بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح کرو، سویرے ادھی راتی اٹھ کے نا باغ چلے جاؤ، اور دن چڑھنے سے پہلے کٹ کٹ کے سارا فارغ ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لیصرمنھا مصبحین، کہ ہم تڑکے صبح سویرے جو ہے وہ پھل کاٹ لیں گے، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تو پھر اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے راتوں رات آفت آ گئی، وہم نائمون، جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ فاصبحت کالصریم، اور صبح کے وقت وہ کھیت ہو گیا کٹے ہوئے کھیت کی مانند، وہ ساری فصل جو کٹ کے اور رول گئی وہاں پر۔ فتنادوا مصبحین، تو وہ صبح سویرے ایک دوسرے کو کہا، اوے فلانے جلدی کرو اٹھو، فلانے کا شور مچا دیا انہوں نے۔ میرا خوبصورت نقشہ کہتا ہے فتنادوا مصبحین، تو صبح سویرے ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ان اغدوا علی حرثکم، اوے چل پڑو صبح سویرے اپنے کھیت کی طرف، ان کنتم صارمین، اگر تم نے پھل توڑنا ہے۔ فانطلقوا، اور وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، اور چپکے چپکے کہتے جا رہے تھے کیا، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین ساڑھے نڑے نہ لگے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ گئے صبح سویرے لپکتے ہوئے اس انداز سے کہ گویا ہر چیز پر قادر ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، تو جب وہ اپنے کھیت میں پہنچے تو کہتے ہیں رات نہیں پڑ گیا سی، بل نحن محرومون، فوراً پتا چلا کہ ہو we have been deprived۔ اب چونکہ وہ نیک باپ کی اولاد تھے، فوراً ہوش آ گئی ان کو۔ قال اوسطہم، ان میں سے جو منزلہ تھا، درمیانہ تھا، وہ کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ لہذا فوراً سارے جو ہے انہوں نے توبہ کی۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، یقیناً ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ لگے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اسے ملامت کرو، کہتا تو کیا سی، وہ کہتا تو کیا سی، کہ تو مت دیتی سی، ابھی آپس میں ملامت کرنے لگے۔
اور فائنلی قالوا یا ویلنا انا کنا داغین، کہنے لگے ہائے ہماری بدقسمتی، یقیناً ہم ہی سرکش ہو گئے تھے. عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، کچھ بعید نہیں ہمارا رب بدل دے، بدلے میں دے دے ہمیں اس سے بہتر باغ. انا الی ربنا راغبون، یقیناً ہم اپنے رب کی حضور لوٹ کے جانے والے ہیں. کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب. والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کے عذاب تو، آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہو جائے. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتیں بھرے باغات ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اور اپنے مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، مت ماری تاڈی، کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، الٹے فیصلے کرتے ہو. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک عام سا خیال ہے، کوئی نہیں. کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ لٹریچر کا، دانشوری کا، شاعری کا یہ جزو لا ينفق. یعنی اقبال جیسا شخص بھی اگر یہ بات کہتا ہے تو باقی جو شعراء حضرات ہیں وہ کیا کچھ فرماتے ہوں گے آپ کو خود ہی اندازہ لگا لیجیے. اس کو ایک لفظ میں بیان کر دیا ایک جملے میں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اپنے مجرموں جیسا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، ڈاکیومنٹ ہے جس میں سے تم پڑھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجرموں اور مسلمانوں کو، فرما برداروں کو برابر کرے گا؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ ضرور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہیں پسند ہے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، تو پھر کیا تمہارے پاس کوئی عہد و پیمان ہے ہمارے ساتھ کہ روز قیامت تک جو باقی رہیں گے تو ضرور تمہیں وہی ملے گا، وہ ڈاکیومنٹ جو ویلڈ رہے گا قیامت کے دن تک، اس میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے کہ تمہیں تمہاری پسند کی چیز ملے گی، جو حکم دو گے دے دیں گے. سلہم، پوچھو ان سے، ایہم بذالک زعیم، کون اس بات کا ضامن ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ فلیاتوا بشرکائہم، تو لے آئیں اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کیا ہے؟ وی ہیو نو آئیڈیا، کوئی سین ہے جسے بیان کیا جا رہا ہے الفاظ میں. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. ویدعون الی السجود، اور انہیں سجدے کے لیے کہا جائے گا. فلا یستطیعون، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود، جبکہ وہ پہلے سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے. وہم سالمون، جبکہ وہ صحیح سلامت تھے، اس وقت انہیں سجدہ نہیں کیا تھا. آج اللہ انہیں توفیق نہیں دے گا. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، یعنی اللہ تعالیٰ کے حسن کا تو تھوڑا سا حصہ ظاہر ہوگا تو بے اختیار جو ہیں سب سجدے میں گریں گے، لیکن اب یہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو سجدے میں جا نہیں سکیں گے. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، میں نے کہا نا باستینے چڑھانا اب اور زیادہ نمایاں ہو گیا. چھڑ ذرا مینو، ذرنی چھڑ دے مینو، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور اس کو جو اس حدیث کا، اس قرآن کا انکار کر رہا ہے، یہ ہمیں نبڑ ہونا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے ان کو تباہی کی طرف، ایسے طریقے سے جس کا انہیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہوگا. واملی لہم، اصل میں اے نبی میں ان کو مہلت دے رہا ہوں. ان کیدی متین، میری چال بڑی سٹرونگ ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، تو کیا آپ ان سے کوئی تاوان مانگتے ہیں، کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کی خبر ہے؟ فہم یکتبون، جسے یہ لکھ لاتے ہیں. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے جو غصے میں آ کے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اور اگر شامل حال نہ ہوتی اس کے تیرے رب کی مہربانی تو پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں اور وہ ملامت زدہ ہوتا.
فجتباہ ربہ، آخرکار نوازا اس کو اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، اور نیکوکاروں میں شامل فرمایا۔ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ کافر تمہیں اکھاڑ دیں گے قدموں سے اپنی نگاہوں کے ذریعے۔ لما سمعوا، جب وہ سنتے ہیں اس ذکر کو، اس نصیحت کو، یعنی قرآن مجید کو، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ یقیناً یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پاگل ہے یا آسیب زدہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ تو ہے ایک نصیحت تمام جہانوں والوں کے لیے۔